بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت کی گفتگو کا عنوان ہے انسانیت کا تربیتی کورس، اسلام کے 4 ارکان۔ اس سلسلے میں اس کڑی کے اندر نماز اور زکوٰۃ کے بعد اب تیسرے رکن کا بیان ہے۔ روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے، یعنی تیسرا پلر ہے۔ صبح سے شام تک کچھ نہیں کھایا اور کچھ نہیں پیا، اسے روزہ کہتے ہیں، اور صبح سے شام تک کچھ نہیں کھایا اور کچھ نہیں پیا، اسی کو فاقہ کہتے ہیں۔ صبح سے شام تک کچھ نہیں کھایا اور کچھ نہیں پیا مشکل تو ہے، بہت مشکل نہیں ہے۔ بہت سے لبرل ہندو بھائی، غیر مسلم اور دوسرے روزے رکھتے ہیں، کبھی کبھی آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ آج ہمارا بھی روزہ ہے، اور صبح سے شام تک کچھ نہیں کھاتے اور کچھ نہیں پیتے۔ بزنس میں، کام میں، مصروفیات میں بھی کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ صبح سے شام تک کھانا ہی نہیں، پانی بھی نہیں ملتا۔ تو یہ ایک دن ایسا ہو جانا تو بہت مشکل نہیں ہے، لیکن اگلا دن پھر ایسے ہی گزر جائے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ جس غیر مسلم بھائی نے ایک دن روزہ رکھا ہو، اسے کہیے کہ کل پھر رکھنا، عام طور سے یہ جواب ملے گا کہ اب کچھ دن چھوڑ کر رکھیں گے، اب کچھ دن بعد رکھیں گے۔ اس کی کنٹینیوٹی مشکل ہے، یعنی دوسرا ہی دن پھر ایسا گزرے اور اس کے بعد لگاتار تیسرا دن بھی ایسا گزرے، یہ نہیں کر سکتا کوئی، تقریباً ناممکن ہو جائے گا، امپاسبل۔ 3 دن تقریباً ناممکن ہو جائیں گے، اور پورا مہینہ ایمان والے روزے رکھتے ہیں، بچے بھی رکھتے ہیں۔ یہ صرف آستھا ہے اور ایمان ہے جو کروا لیتے ہیں، ورنہ 3 دن بھی مشکل ہے۔ اس کا تسلسل اور کنٹینیوٹی جو ہے یہ بہت مشکل ہے۔ اپنی مرضی سے سلیکشن اگر ہوتا کہ ابھی رکھ لیں گے پھر رکھ لیں گے چھوڑ چھوڑ کر، تو آدمی رکھ لیتا۔ 30 دن بالکل ناممکن کام ہے، اور اس ناممکن کو ہر سال ممکن بناتے ہیں اور ادا کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ دنیا کی ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے، جن میں بچے بھی شامل ہیں، جو برسوں سے روزہ رکھتے چلے آ رہے ہیں، 15 سال سے، 20 سال سے، 1 مہینے تک صبح سے شام تک بھوکے اور پیاسے رہے، پھر 11 مہینے کے بعد یہ اتنا سخت ریاض اور ابھیاس کہ 1 مہینے تک صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہے، اور اس کے پھر 11 مہینے کے بعد یہ ابھیاس، ایسی مشق اور ایسا ابھیاس کہ جو اگر آستھا نہ ہو، ایمان نہ ہو تو ناممکن ہے۔ ہر 11 مہینے کے بعد یہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بھوک اور پیاس کا تجربہ ہوا، اس کا انوبھو ہوا، تھوڑا نہیں، خوب بھرپور ہوا، اور ہر سال ہوتا چلا گیا۔ جو 10 سال سے، 15 سال سے، 20 سال سے لگاتار روزے رکھتا رہا، وہ کسی بھوکے کے پاس سے گزرے اور اس کا دل نہیں تڑپے، اس کی بھوک کا احساس نہ ہو، اس کی بھوک کی تکلیف کو اپنے دل میں محسوس نہیں کرے، تو اس نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا سارے فاقے۔ روزے کے اپنے فائدے اور بہت سے اپنی جگہ، لیکن یہ مشق کرائی گئی تھی بھوکے انسانوں کا درد پیدا کرنے کے لیے۔ خود انسان کو وہ لگاتار پورے 1 مہینے تک مشق کرا کے، اور ہر سال میں 1 مہینے تک یہ مشق کرا کے کہ بھوک اور پیاس ہر ایمان لانے والے کو خود اس کا انوبھو اور تجربہ ہوتا چلا جائے۔ لوگ روزے رکھتے ہیں اور اس کے بعد بھوکوں اور پیاسوں پر ان کے دل نہیں تڑپتے۔ کہاں کمی ہے، یہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن روزہ بھی ایک انسانیت کا تربیتی کورس کا ایک حصہ تھا۔ ہم نے اگر اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی تو گناہ ہوگا اور پاپ ہوگا، اس کا احسان مانے دینے کے بعد۔ ایسے ہی کسی بھوکے کو دیکھیں تو وہ دل میں تکلیف پیدا ہو اور تڑپ پیدا ہو، یہ تربیت کرائی گئی، اور یہ اسلام کا بنیادی رکن تھا۔ اور چوتھا جو عملی ارکان ہیں، ایمان کے بعد جو 4 ارکان ہیں، اس میں چوتھا اور آخری
بنیادی رکن یعنی پلر، استھمب اسلام کا ہے حج۔ اسلام اجتماعیت کا دین ہے۔ نماز اپنے گھر پر بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن مردوں کو حکم ہوا کہ جماعت سے پڑھیں۔ سارے لوگ مسجد کے اندر اکٹھے ہوں، ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کر سکیں، روز جب ایک دوسرے کو دیکھیں۔ لیکن یہیں پر کافی نہیں ہوئی اجتماعیت، ہر ہفتے ایک شہر کی زیادہ بڑی مسجد کے اندر اکٹھا ہو اور وہاں پھر شہر کے خطبہ بھی سنیں، اور شہر کے زیادہ لوگوں کے ساتھ اکٹھے ہونے کے بعد اگر شہر کے کوئی مسائل ہو تو وہ بھی آپس میں ڈسکس ہو سکیں اور سمجھے جا سکیں۔ اور سال میں ایک مرتبہ ساری بستی کے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوں۔ اب یہ اجتماعیت بڑھتی چلی جا رہی ہے، عید کے دن، عید و بقرعید کے دن سال میں 2 مرتبہ ساری بستی کے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوں، خطبہ بھی سنیں حالات حاضرہ کے اوپر اور ضرورتوں کے اوپر، دینی ضروریات کے اوپر، اور اگر اور کوئی مسائل ہو بستی کے تو ان پر بھی آپس میں لوگ ملے تو تبادلہ خیال ہو جائے۔ اور زندگی میں ایک مرتبہ ہر مسلمان کم از کم ایک مرتبہ وہاں ضرور پہنچے جہاں حرم ہے، جہاں خانہ کعبہ ہے۔ اب یہ عظیم اجتماعیت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ مہان سموہ دنیا کے ہر حصے سے کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ پہنچتا ہے، تو دنیا کے ہر حصے سے وہاں پر اکٹھا ہونے والے 30 لاکھ افراد وہ حج کا فریضہ انجام دیں۔ یہ اجتماعیت یہاں تک لے کر جب آئے تو جو چھوٹے سے لیول پر اجتماعیت کا مقصد تھا محلے کی مسجد، اور پھر اس کے بعد مسجد جمعے کی نماز کے لیے جامع مسجد، یہ اجتماعیت جو آگے بڑھ رہی ہے وہ مقصد باقی رہنا چاہیے یہ عظیم اجتماع کا، کہ عبادات تو اپنی جگہ، مناسک اپنی جگہ، لیکن پوری دنیا کے ہر خطے سے انسانوں کا اکٹھا ہونا ایک مرکز کے اوپر، یہ دنیا میں اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشنز کا سب سے پہلا کانسیپٹ تھا، انٹرنیشنل پیس کانفرنس۔ سارے لوگ دنیا کے ایک جگہ اکٹھے ہوں اور آپس میں اللہ کی بندگی تو کریں، حج کے مناسک تو ادا کریں، لیکن آپس میں ایک دوسرے سے انٹریکٹ بھی کر سکیں اور ایک دوسرے کے مسائل کو بھی سمجھ سکیں۔ اگر سوڈان میں قحط پڑے تو انڈونیشیا کے لوگ ایک دن کھانا چھوڑ دیں اور اپنے ایک دن کی سیلری وہاں بھیجنا شروع کر دیں تو قحط ختم ہو جائے وہاں کا۔ دنیا کے ایک حصے کے اندر اگر مسائل ہو تو دوسرے حصے کے لوگ سر جوڑ کر بیٹھیں اور ان مسائل کے اوپر گفتگو کریں اور بات چیت پوری ہو جائے۔ دنیا کے ہر ملک کے نمائندے آ کر ایک جگہ سال میں ایک مرتبہ اکٹھے ہوں، یہ تصور سب سے پہلے اسلام نے دیا تھا۔ اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشنز یا اس سے پہلے لیگ آف نیشنز تو بالکل ابھی کی بات ہے، تازی۔ لیکن یہ ہے افسوس کی بات کہ جو مناسک ادا ہوتے ہیں وہ تو میکینیکلی مشینی انداز میں ادا ہو جاتے ہیں۔ یہ پرپس کہ عالم اسلام کے مسائل کیا ہیں، ان میں آپس میں انٹریکٹ کر سکے، تبادلہ خیال ہو سکے، یہ تو مقصد بالکل ختم ہی ہو گیا۔ کچھ لوگ اردو اور ہندی بولنے والے جاتے ہیں، کچھ انگلش بولنے والے آتے ہیں، کچھ فرینچ بولنے والے آتے ہیں، کچھ جاپنیز بولتے ہیں، کوئی انڈونیشین بولتا ہے، اور اپنے اپنے ملکوں کو واپس چلے جاتے ہیں۔ ایک دوسرے سے کوئی بات چیت نہیں کر پاتا، ایک دوسرے کی سمجھتے نہیں۔ اگر یونائٹڈ نیشنز میں مختلف ملکوں کے نمائندے اپنی زبان بولنے کے بعد بھی ایک دوسرے کو باتیں سمجھا سکتے ہیں تو وہاں پر انٹریکشن کیوں نہیں ہوتا؟ تمام دنیا کے اندر امن پھیلانے کے لیے اور امن کو قائم کرنے کے لیے ایک بہت بڑا فورم ہے جو اللہ نے دیا تھا، وہ عظیم اجتماع۔ بہت سی چیزیں نظر ثانی کرنی ہوگی جو ہماری، اور ان پر غور کرنا ہوگا پھر سے کہ جو ان کی پیچھے جو اسپرٹ تھی اور اس سے جو انسانیت کو فلاح اور انسانیت کی جو کامیابی تھی اس کے اندر کچھ رکاوٹیں آ گئیں، بہت سی ایسی چیزیں نکل گئیں ہمارے ان پلرز میں سے، ان ارکان میں سے۔ ایک بات اور اہم ہے، خاص طور سے ہمارے دیش، ہمارے ملک ہندوستان کے تعلق سے، اس حج کے جو حج کا ہمارا منسک ہے، ہندوستان وہ ملک ہے جہاں دنیا کے سب سے پہلے انسان اور اسلام کے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے پیدل چل کر 40 حج کیے، یعنی حضرت آدم نے حج کیے اسی خانہ کعبہ کے۔
وہ دین جو جس کے ماننے والے دنیا کے اندر 20% سے زیادہ ہیں، اس کے پہلے نبی اس ملک کی سرزمین پر آئے اور وہ اس دیش کی دھرتی سے شروع ہوا، اور مرکز وہی تھا جہاں دنیا کے سارے انسانوں کو بار بار اکٹھا ہونا تھا، خانہ کعبہ حرم، وہاں حضرت آدم علیہ السلام بھی اس ملک سے چل کر پہنچتے تھے۔ یعنی یہ تین اگر نہ ہو تو حج نہیں ہوگا، اور باقی ارکان میں کچھ کمی رہ جائے تو حج میں کچھ کمی رہ جائے گی، لیکن حج ہو جائے گا، حج کے جو باقی حصے ہیں۔ ذرا ان تین پر غور کریں۔ حج کا ایک رکن ہے خانہ کعبہ کا طواف، پریکرما۔ دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اتارے گئے تھے اور یہاں سے جا کر انہوں نے بار بار حج کیے تھے۔ ہمیں اس ملک کے اندر آج تک پریکرماؤں کی کتنی اہمیت ملتی ہے کہ یہاں کی جتنی پوجائیں ہوتی ہیں، شادی بیاہ کے موقع کے اوپر بھی جو پریکرمائیں ہوتی ہیں اور ہون ہوتے ہیں، اور بہت سے اور خاص خاص یجوں کے موقع پر پریکرمائیں ہوتی ہیں، یعنی طواف ہوتے ہیں، وہ جھلک آج بھی باقی ہے کعبے کے منسک کی۔ حج کا دوسرا فرض ہے احرام، یعنی سارے دنیا کے انسان جو وہاں پر اکٹھے ہوں وہ بے سلے ہوئے کپڑے پہنے، دو بغیر سلی ہوئی چادریں لپیٹے، احرام۔ جیتے جی اس بات کی یاد دہانی کے کفن پہن لیا، ایک مرتبہ پھر انہی کپڑوں کو پہننے کے بعد دنیا سے جائیں گے، اس بات کی یاد دہانی، اور پھر ایک اس کی یاد دہانی کے ایک نئی زندگی اس کے بعد شروع کرنے جا رہے ہیں۔ حج میں 3 فرائض ہیں، یعنی یہ 3 اگر نہ ہو تو حج نہیں ہوگا، اور باقی ارکان میں کچھ کمی رہ جائے تو حج میں کچھ کمی رہ جائے گی، لیکن حج ہو جائے گا، حج کے جو باقی حصے ہیں۔ ذرا ان 3 پر غور کریں۔ حج کا ایک رکن ہے خانہ کعبہ کا طواف، پریکرما۔ دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اتارے گئے تھے اور یہاں سے جا کر انہوں نے بار بار حج کیے تھے۔ ہمیں اس ملک کے اندر آج تک پریکرماؤں کی کتنی اہمیت ملتی ہے کہ یہاں کی جتنی پوجائیں ہوتی ہیں، شادی بیاہ کے موقع کے اوپر بھی جو پریکرمائیں ہوتی ہیں اور ہون ہوتے ہیں، اور بہت سے اور خاص خاص یجوں کے موقع پر پریکرمائیں ہوتی ہیں، یعنی طواف ہوتے ہیں، وہ جھلک آج بھی باقی ہے کعبے کے منسک کی۔ حج کا دوسرا فرض ہے احرام، یعنی سارے دنیا کے انسان جو وہاں پر اکٹھے ہوں وہ بے سلے ہوئے کپڑے پہنے، دو بغیر سلی ہوئی چادریں لپیٹے، احرام۔ جیتے جی اس بات کی یاد دہانی کے کفن پہن لیا، ایک مرتبہ پھر انہی کپڑوں کو پہننے کے بعد دنیا سے جائیں گے، اس بات کی یاد دہانی، اور پھر ایک اس کی یاد دہانی کے ایک نئی زندگی اس کے بعد شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اور حج کا تیسرا رکن ہے عرفات کا میدان، اس کا قیام۔ یہاں پر دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام اپنی شریک حیات حوا سے پہلی بار ملے، دونوں الگ الگ زمین کے حصوں پر اتارے گئے، عرفات کے میدان میں ایک دوسرے کو پہچانا، زمین پر ان کی پہلی ملاقات یہاں ہوئی۔ اس لیے دنیا کے سارے انسانوں کو وہاں اکٹھا کیا جاتا ہے کہ اب تمہارے سب سے پہلے ماں باپ یہاں پر اکٹھا ہوئے تھے، زندگی کے آنے کے مقصد کو یاد کرو، یہاں زمین پر کیوں بھیجا گیا تھا۔ وہ دنیا کے پہلے انسان یہی اسی ہندوستان میں اتارے گئے تھے، یہ ان کا وطن تھا، اور یہاں سے چل کر وہاں پہنچتے تھے۔ عرفات کے میدان میں قیام ان کی یاد میں۔ یہ 3 مناسک وہ ہیں جن کا تعلق ہندوستان سے ہے، اور ہندوستان کی قوم نے کسی نہ کسی شکل میں ان کو باقی رکھا۔ اور باقی حج کے اندر جتنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگاریں، وہ ساری کی ساری جو ہے، وہ چاہے مینا کے اندر کنکریاں مارنا ہو، اور وہ چاہے سعی ہو صفا و مروہ کے درمیان میں ہو، چاہے قربانی ہو، جتنے اور مناسک ہیں حج کے، وہ فرائض میں سے نہیں ہے، ان میں سے کچھ رہ جائے تو کچھ کمی رہ جائے گی، لیکن حج ہو جائے گا۔ یہ 3 چیزیں وہ ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے دور کی یادگاریں ہیں، اور جس کی جھلکیاں جس کے آج بھی ہندوستان میں یہاں باقی ہیں۔ میں دعوت دیتا ہوں اپنے سناتن دھرمی بھائیوں کو، ہندو بھائیوں کو غور کرنے کی۔ شاید معلوم نہیں ہے اکثریت کو یہ بات کہ کعبے کا ذکر کتنی اہمیت کے ساتھ میں ان کی مذہبی کتابوں میں موجود ہے، جو ان سے چھپی ہوئی ہیں، جو عام طور سے ان کے گھروں میں وہ کتابیں نہیں ہوتی ہیں، وید۔ الا یاستوا پدے نابھا پرتھویا ادھی،
ناف زمین پر خدا کا گھر، الہ یاستوا پدے، ناف زمین پر خدا کے گھر میں تجھے استھاپت کرتا ہوں. ناف زمین پر خدا کا گھر، نابھا پرتھوی یا ناف زمین، الاس پد خدا کا گھر ناف کہتے ہیں. اور ناف زمین مسلمانوں کی روایات کے اندر کعبے کو ناف زمین کہا جاتا ہے. وید نے اسے نابھا پرتھوی کہا، پرتھوی کی نابھی. ناف لائف لائن ہوتی ہے بچے کی. ناف سینٹر بھی ہوتا ہے، مرکز بھی ہوتا ہے. تو جس کا ذکر اتنی اہمیت، جس کا الیکھ اتنے مہتو کے ساتھ میں، اتنی امپورٹنس کے ساتھ میں ویدوں میں آ رہا ہے، اس سے کیوں دور ہیں؟ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں انوائٹ کر رہا ہے، تمہیں بلا رہا ہے کہ آ جاؤ اس طرف، اس مرکز کی طرف، اس سے جڑ جاؤ. یہ جو اتنا بڑا سموہ ہے جو سینٹر اور اس مرکز پر جا رہا ہے، اس کے اندر تم شامل ہو جاؤ. ناظرین، یہ اسلام کا کہ یہ 4 عملی ارکان، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، یہ ایک تربیتی کورس تھا. نماز اور زکوٰۃ اور روزے اور حج کے بہت سے اور فوائد ہیں جن کا میں نے ذکر نہیں کیا، اور وہ ذکر آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا اور آپ نے سنا ہوگا. کچھ پہلو میں نے وہ بیان کیے جو عام طور سے بیان نہیں کیے جاتے، اور کچھ پہلو وہ بیان کیے ہیں جن کا تعلق مخصوص طور پر ہمارے ہندوستان سے ہے، اور کچھ پہلو وہ بیان کیے ہیں کہ جس میں انسانوں کے حقوق شامل ہیں. جو ہمارے بھائی ہیں، دنیا کے تمام انسان، ایک ماں باپ کے اولاد، ان سب کے ہم پر ادھیکار ہیں. خون بٹ گیا، دور دور پہنچ گیا، لیکن رشتے میں آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، خونی رشتے میں. تو ان سب کے جو ایک دوسرے کے اوپر حق ہیں، جو انسانوں کے حقوق ہیں، حقوق العباد، اس سے متعلق کچھ پہلو تھے. وہ پہلو جو عام طور سے بیان میں نہیں آتے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے نماز کو اس طریقے کے ساتھ میں پڑھنے کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. ابھی تو نماز شروع بھی نہیں ہوتی اور ختم ہو جاتی ہے. نماز اس میڈیٹیشن سے شروع ہو، اس دھیان سے اور اس مراقبے کے ساتھ میں، جس سے زندگیاں بدل جائیں، جس سے آپ کی زندگی میں بھی سکون آئے اور دنیا کے تمام انسانوں کے لیے بھی رحمت بن سکے. زکوٰۃ صحیح جگہ پر ادا ہو، غریبوں سے نہ لی جائے، غریبوں کو دی جائے، ان کو دی جائے جن کو دینے کے لیے قرآن نے کہا تھا. اور احسان مانے ان کو دینے کے بعد ان کا. روزہ ہمارے اندر ان کی محبت پیدا کر سکے اور ان کی تڑپ پیدا کر سکے، جن کو اللہ نے کم دیا ہے اور جن کے گھر میں یہ نوبت آ جاتی ہے کہ چولہا نہیں جل سکے. تو آئندہ ایسا کبھی نہ ہو کہ ان کے گھر چولہا نہ جلے. اور دنیا کے تمام انسان جب زمین کے مرکز کے اوپر اکٹھا ہوں تو انسانیت کی فلاح کے لیے وہ آپس میں صلاح مشورے بھی کر سکیں، اس کو واقعی اپنا اقوام متحدہ بنائیں. یونائٹڈ نیشنز جو اسلام نے 1400 سال پہلے جس کی بنیاد رکھی تھی. اور مرکز کے طواف کرتے وقت یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ طواف اس لیے کرائے تھے، پریکرمائیں، تاکہ مرکز سے تعلق باقی رہے. یہ خیال ذہن میں آتا ہوگا کہ یہ گھومنا کیا ہے؟ اس کائنات کی ہر چیز گھوم رہی ہے اپنے مرکز کے چاروں طرف، اور گھومنے ہی سے مرکز سے تعلق قائم ہوتا ہے. اگر ان کا گھومنا رک جائے، اگر ان کے ریولوشن رک جائیں تو سب کولیپس ہو جائے گی یہ کائنات. ایک گلاس میں آپ ایک چھوٹی سی آئرن بال یا گلاس بال یا جسے کنچا یا انٹا کہتے ہیں وہ ڈالیے اور گلاس کو ذرا گولائی میں ہلائیے. وہ کنچا اس کی دیواروں کے اوپر، وہ بال جو ہے اس کی دیواروں پہ گھومتی رہے گی بجائے نیچے گرنے کے. سینٹر سے گلاس کے برابر کی دوری کے اوپر وہ گھوم رہی ہے. اب ہاتھ اپنا روک لیجئے، وہ بال نیچے گر جائے گی
اور کسی بھی کنارے کے اوپر وہ ڈھلک سکتی ہے کہ ضروری نہیں کہ سینٹر پر رہے. مرکز سے جب وہ گھوم رہی تھی تو اس میں سینٹریپیٹل فورس کام کر رہی تھی, اٹریکشن ٹورڈز دی سینٹر. مرکز سے ایک تعلق جڑا ہوا تھا, سینٹر سے ایک کانٹیکٹ تھا جب تک اس میں ریولوشن تھا. وہ ریولوشن, وہ طواف اور وہ پریکرما ختم ہوئی اور سینٹر سے, کیندر سے, مرکز سے سمبند اور تعلق ٹوٹ گیا. یہ اس کی علامت تھی جو وہاں پر طواف کرنے کے لیے بھیجا تھا. یہ زمین کا مرکز ہے, نابھی پرتھوی کی نابھی, ناف زمین, کہ اس مرکز کے ساتھ میں تعلق اگر جب قائم ہوگا, اس سینٹر کے ساتھ میں جب سمبند استھاپت ہوگا, تب آدھیاتم اس شروط سے لہریں آئیں گی اور تب وہ روحانیت جو ہے وہ حاصل ہو سکے گی اور تب ہدایت صحیح حاصل ہو سکے گی. تمام لوگوں کو ایک مرکز پر تو اکٹھا کیا, ایک کیندر پر اور ایک سینٹر پر. لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہیں پر کیوں؟ وہی جگہ ممکن تھی جہاں پر اکٹھا کیا تھا ساری انسانیت کو. مرکز سے جوڑنا تھا, وہ مرکز ہی پر اکٹھا کیا جا سکتا تھا. کسی اور جگہ اگر اکٹھا کرتے تو وہ قبلہ نہیں ہوتا, وہ مرکز نہیں ہوتا. آئیے اس مرکز پر ساری انسانیت جڑ جائے اور ایک ہو جائے, ایک دوسرے کے غم میں شریک ہوں. کسی کو زمین پر ایک دوسرے کو ہم بھوکا نہ دیکھ سکیں, اس کی مشق کر سکیں. اس ایک کے ساتھ میں کسی دوسرے کو ساجھی نہ ٹھہرائیں. کسی کے درمیان میں ضرورت نہیں ہے اس پر دھیان کیندرت کرنے کے لیے اور توجہ مرکوز کرنے کے لیے. یہ اسلام ہے اور سلامتی ہے اور شانتی کا دین ہے جو ہمیشہ سے چلا آ رہا تھا, جس کے پہلے نبی اور پہلے پیغمبر اس ملک کی سرزمین پر بھارت ورش کے اندر آئے تھے. واللہ یدعو الی دار السلام, اللہ تمہیں شانتی کے گھر کی اور آمنترت کرتا ہے اور اللہ اس طرف آمنترت کرتا ہے. تو میں اپنے تمام بھائیوں کو, جتنے ہمارے اس دیش کے واسی ہیں جو اس مرکز سے دور ہیں اور کٹے ہوئے ہیں, اور اس مرکز کا ذکر جو الیکھ جو اپنی مول دھارمک پستکوں میں پاتے ہیں, میں ان سب کا آہوان کرتا ہوں اس سینٹر اور اس کیندر اور اس مرکز سے جڑنے کے لیے. بہت بہت شکریہ ناظرین. یہ اس سلسلے کی انسانیت کا تربیتی کورس اسلام کے 4 ارکان, یہ آخری کڑی تھی. اللہ تعالی ہمیں صحیح علم کی روشنی میں صحیح سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم.